اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالی نے مومنانہ، عابدانہ اور عبیدانہ زندگی کا نتیجہ بیان کیا ہے اور اسے بشارت قرار دیا ہے۔ وہ بشارت سے مراد نتیجوں کی آگاہی ہے، جیسے انذار خطرات کے متعلق آگاہی ہے، اسی طرح بشارت و ابشار نتائج کے متعلق، خوشگوار نتائج کے متعلق آگاہی کو کہتے ہیں۔ عابدانہ و عبیدانہ زندگی جو دو ارکان پر استوار ہے، ایمان و عمل صالح، اور ہر دو عملی زندگی کے ستون ہیں و رکن ہیں، ان کا نتیجہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ جنت ہے، اور جنت کی خصوصیت یہ ہے، باغ ہے، باغ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نیچے، درختوں کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان درختوں سے مومنین کو یا اہل جنت کو رزق مل رہا ہے، ان کے ثمرات ہیں جو ثمرہ رزق شمار ہوتا ہے اہل بہشت کے لیے۔ ثمرہ نتیجہ ہے درخت کا، کوشش کا، سعی کا اور پرورش کا۔ جو چیز نشو و نما پاتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ آیا وہ مکمل طور پر پرورش پا چکی ہے یا ابھی مراحل پرورش میں ہے، یعنی ابھی کچھ مراحل اس کے نمو کے باقی ہیں یا تمام مراحل نمو اس نے طے کر لیے ہیں۔ اس وقت ثابت ہوگا جب ثمرہ ظاہر ہو جائے، پھل لگ جائے اس کے اوپر، نتیجہ اس کا نکل آئے۔ ثمرہ پرورش یافتہ یا تکامل کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ انسان کا عمل ہو یا حیوان کا یا نباتات کا، ثمرات علامت ہیں ان کے رشد کی، ان کی پرورش کی۔ اگر جسمانی ثمرہ ہے تو جسمانی رشد کی علامت ہے، اگر معنوی ثمرہ ہے تو معنوی رشد کی علامت ہے۔ اور جب تک ثمرہ نہ ظاہر ہو وہ شے خود حالت تکامل میں ہے یا تکامل پذیر ہے، اور اگر اس کا تکامل رک گیا ہے تو وہ ہرگز ثمرہ تک نہیں پہنچے گی وہ چیز۔ اور یہی جو اشیاء کے ثمرات ہیں، یعنی درختوں کی نسبت ثمرات ان کے تکامل کی علامت و نشانی ہے، ان کا کمال ہے۔ یہی کمال دوسروں کے لیے رزق ہے۔ درخت کے اندر سے جو چیز رشد کر کے ثمرہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی رزق ہے۔ انسان کا جتنا جسمانی رزق ہے، جو غذا کی صورت میں انسان کو جسمانی رزق میسر آتا ہے، وہ اسی قانون کے تحت ہے کہ زمین سے پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، اور وہ درخت خود تکامل کر کے ثمرہ تک پہنچتے ہیں، اور وہ ثمرہ درختوں کا انسان کا رزق بن جاتا ہے۔ رزق اس مقدار معین
شے کو کہتے ہیں جو اپنے اندازے کے مطابق ہو اور بر وقت اس شے کو فراہم ہو جس پر اس کی بقا کا دار و مدار ہے. چونکہ جتنے بھی موجودات ہیں مادی، وہ سب اپنی بقا کے لیے بھی محتاج ہیں اور اپنی پرورش کے لیے اور رشد کے لیے بھی محتاج ہیں رزق کے. ایک رزق ہے جو انہیں صرف بقا فراہم کرتا ہے، جیسے انسان کا رزق ہے، جسمانی رزق ہے، غذائیں ہیں، اور غذاؤں کے علاوہ بہت سارے امور ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کی بقا کا متضمن ہے، ضامن ہے، وہ انسان کا رزق ہے. اور کچھ رزق ایسے ہیں جو انسان کی پرورش میں بھی شامل ہیں. ان کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت سے رزق کہلاتے ہیں جو بقا کے لیے ہیں، اور دوسری حیثیت سے یہی جس لحاظ سے یہ پروان چڑھاتے ہیں، پرورش دیتے ہیں، رشد دیتے ہیں، اس لحاظ سے یہ نعمت کہلاتے ہیں، یا عنوان دیگر قرآن کا ان کے اوپر صدق کرتا ہے. اور یہی چیزیں ایک تیسرا عنوان بھی قرآن میں ان کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ رحمت ہے. اور رحمت بنیادی ضرورت مرتفع کرنے کو کہتے ہیں، حاجت مرتفع کرنے کو کہتے ہیں. ایک ہی چیز رزق بھی ہے، وہی نعمت بھی ہے، وہی رحمت بھی ہے، لیکن اپنے مختلف جہت سے اور پہلو سے ہے. بس بہشت کا نظام بھی قرآن نے بیان کیا ہے عیناً دنیا کے مطابق، کہ جس طرح زندگی دنیاوی میں انسان کا رزق زمین سے اگنے والے پودوں سے اور فصلوں سے اور گیاہان سے، نباتات سے حاصل ہوتا ہے، بہشت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا رزق ان کو انہی درختوں سے حاصل ہوگا جن کے اوپر ثمرات لگیں گے، جو ان نہروں کے کناروں پر موجود ہوں گے. اور جب یہ رزق لیں گے بہشت میں، اہل بہشت وصول کریں گے، ان کے سامنے آئے گا رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ رزق وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے، جو ہم نے پہلے لیا ہے، ملا ہے ہمیں، یہ وہی رزق ہے. خوب اس کے بارے میں مفسرین بائیں کہ کوئی ایسی اس میں پیچیدگی نہیں تھی، لیکن جو تصورات خود قرآنی حقائق کے بارے میں یا خصوصاً بہشت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں انسان نے پہلے سے بنا لیے ہیں، یہ بسا اوقات قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. الجھن کی بڑی وجہ یہ ہے، مثلا قرآنی آیات میں جب ہم الجھ جاتے ہیں، مشکل میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خود قرآن کی آیت کے اندر کوئی پیچیدگی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن سے باہر ہم نے جو اس مطلب کے بارے میں سوچا ہوا تھا، جو قیاس ہم نے کیا ہوا تھا اور اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوا تھا، جب قرآن کے سامنے گئے ہیں تو اس کے ساتھ مطابقت نہیں لگتی ہماری، اس لیے پھر مطلب ہمیں پیچیدہ لگتا ہے. اب اپنے ذہن کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو اپنے ذہن کے ساتھ سازگار بنانے کے لیے پھر زحمت میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ اکثر آیات میں جہاں اس طرح کی الجھن مفسرین کو، مترجمین کو پیش آئی ہے، وہ اس بنیاد پر ہے. قرآن کے لحاظ سے تو مطلب بالکل سیدھا اور واضح ہے کہ جب اہل بہشت کو ثمرات بہشت رزق کے طور پر پیش ہوں گے، ان کے سامنے آئیں گے، تو یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا تھا، یہ وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. اور بہت ہی واضح ہے کہ پہلے آپ کو کہاں ملا تھا. اب بہشت میں آپ کو ثمرات جنت رزق کے طور پر دیا جا رہا ہے، اور اس رزق کو دیکھتے ہی یا ان ثمرات کو دیکھتے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پہلے ملا ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے وصول کیا ہے، لیا ہے، یہی رزق تھا ہمارا پہلے بھی، اب بھی وہی ملا ہے ہمیں. یہ سیدھا مطلب ہے، اس میں کسی قسم کی الجھن و پیچیدگی نہیں ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ انہیں بہشت میں پہلے نہیں ملا، چونکہ جب ان کے سامنے بہشتی رزق
جنت کا رزق سامنے آئے گا، ثمرات جنت کے، تو اسی وقت یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے۔ یوں نہیں کہ جیسے توجیحات کی گئی ہیں، بعضوں نے اس کو توجیح یہ کیا ہے کہ چونکہ 3 وقت رزق ملے گا، صبح دوپہر شام کو ان کو جنت میں 3 ٹائم پہ رزق ملے گا، کھانا ملے گا، راشن ملے گا، تو جو انہیں صبح ملا ہے دوپہر کو ملے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو صبح بھی کھلایا گیا ہے۔ پھر جب شام کا کھانا انہیں ملے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے یعنی دوپہر کو بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ خوب یہ ایک بہت ہی عجیب توجیہ کی گئی ہے کہ بہشت کے اندر اوقات کھانے کے ان کے وہی ہوں گے جو دنیا میں ہیں۔ یعنی جس شخص نے یہ توجیہ کی ہے، یہ تفسیر کی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں فرق ہی نہیں کر سکا۔ یعنی قرآن کریم نے جس طرح نشأت اولا و نشأت آخرہ کو تفکیک کر کے الگ کر کے بتایا ہے، اور نشأت آخرہ میں سب سے پہلی چیز جو قرآن نے وضاحت سے بیان کی ہے کہ دنیا نہیں ہوگی، ماحول دنیاوی نہیں ہوگا، حقائق دنیاوی نہیں ہوں گے، امور دنیاوی نہیں ہوں گے، اور دنیا میں جو اوقات ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے۔ اوقات جس وجہ سے وجود میں آتے ہیں وہ وجوہات بھی نہیں ہوں گی۔ یعنی بہشت میں دن بھی نہیں ہے، رات بھی نہیں ہے، دن اور رات نہیں ہے، صبح و شام دوپہر نہیں ہے۔ چونکہ صبح و شام دوپہر وقت ہے، اور یہ وقت گردش زمین سے پیدا ہوتا ہے، لیل و نہار، اور بہشت میں یا آخرت میں زمین و شمس و ارض نہیں ہے وہاں پر۔ یعنی یہ ساری بساط آخرت میں نہیں ہے، ختم کر دی گئی ہے، لپیٹ لی گئی ہے۔ آخرت کو چونکہ تصور ہی نہیں کیا اور آخرت قرآنی کے اوپر غور نہیں کیا، جو ذہن میں اپنے آخرت کا نقشہ بنایا ہوا تھا کہ یہی دنیا ہے، صرف موت سے جغرافیہ تبدیل ہوتا ہے، جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم چلے جاتے ہیں لیکن ہوتے زمین پر ہی ہیں، ایک زمینی جغرافیہ ہے مادی۔ ہم مثلاً پاکستان سے جب کسی دوسرے ملک میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، چین میں، ایران میں داخل ہوتے ہیں، یا ہوائی سفر کر کے ہم مغربی ممالک میں جاتے ہیں اور دور دراز ممالک میں جاتے ہیں، تو جیسے جس ماحول سے گئے ہیں ویسے ہی ماحول میں پہنچے ہیں، جس حقیقت سے گئے ہیں آگے وہی حقیقت ہے، صرف فاصلے مختلف ہو گئے ہیں، ورنہ زمین سے زمین پر پہنچے ہیں۔ اور صبح و شام جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں صبح و شام ہے، طلوع لیل و نہار ہے، جہاں پہنچے ہیں وہاں پر بھی یہی قانون ہے، طلوع لیل و نہار ہے۔ ہم جہاں پہنچے ہیں وہاں یہی نظام تھا، جہاں سے آئے ہیں وہاں پر بھی ہو بہو یہی نظام تھا۔ کچھ معمولی کیفیات یا رنگت کا فرق ہوگا، یا اوقات کا تھوڑا سا فرق ہوگا، چونکہ گردش زمین سے زمین کے مختلف حصوں میں اوقات مختلف ہو جاتے ہیں۔ آخرت کو بھی ہم نے اسی طرح سے سمجھا ہوا ہے کہ ایک جغرافیائی سرحد ہے، موت سے عبور ہوتی ہے، آگے پھر دنیا ہی ہوتی ہے، آگے پھر زمین ہی ہے، اور آگے پھر یہی نظام ہے، یہی اوقات ہے، یہی لیل و نہار ہے، یہی دریا ہیں، یہی نہریں ہیں۔ وہ آخرت ہے، اور یہی انسان کو قرآن فہمی میں دقت کرنی چاہیے کہ وہ آخرت نشأہ بعد دوسرا مرحلہ حیات کا، وہ کسی لحاظ سے بھی اس کی طرح نہیں ہے، اس کے قوانین علیحدہ ہیں، اس کے حقائق علیحدہ ہیں، اور جو کچھ یہاں ہے یہ یہیں پہ ختم ہو گیا ہے، یہ یہاں لپیٹ لیا گیا ہے، اور جو آگے گیا ہے وہ اخروی حیثیت اور اخروی وجود اور اخروی رنگ میں گیا ہے، دنیاوی حیثیت اس کی ختم ہو گئی یہاں پر۔ بس یہ کہ یہ دوپہر کو جو ملا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں شام کے وقت، یہ وہی جو دوپہر کو دیا تھا وہی دیا ہمارا، یعنی ایک طرح کی تنقیص لگتی ہے، جیسے دنیا میں 2 وقت میں ایک کھانا دے دیا جائے، رات کا کھانا صبح دے دیا جائے تو اعتراض کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو رات کو کھایا تھا، جبکہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ ایک ثنا کے طور پر، ایک تسبیح کے طور پر اور ایک تحسین کے طور پر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں
پہلے ملا تھا، یا بعض اساتید کے بقول کہ یہ تو ایک طرح کی حمد ہے پروردگار کی کہ رب تعالیٰ نے وہی جو ہمیں دیا تھا پہلے وہی یہاں پر دوبارہ وہی دے دیا ہمیں سب کچھ۔ یا بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہی یہ بہشت میں جائیں گے تو آغاز میں جو انہیں دیا جائے گا بعد میں بھی دیا جائے گا۔ آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے، صراحت ہے کہ ھذا الذی، یعنی جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، پہلی دفعہ رزق دیں گے تو بھی یہی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا ہے۔ دوسری دفعہ جب انہیں رزق ملے گا پھر بھی یہی کہیں گے۔ جب بھی انہیں ثمرات جنت رزق کے طور پر پیش کیے جائیں گے، یہ ان ثمرات کو اپنے رزق کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا۔ اگر 1000 مرتبہ بھی ان کو دیا گیا ہے اور کئی ہزار مرتبہ بھی دیا گیا ہے تو یہ کئی ہزار مرتبہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے۔ نہ تعجب کی بنیاد پر کریں گے بلکہ ایک حمد و ثنا کے طور پر پروردگار کی بارگاہ میں، جس طرح اسی مضمون کی دیگر آیت ہے کہ جب ان کے سامنے یہی رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں بہشت میں ان کو میسر آئیں گی تو اس وقت کہیں گے کہ یہ وہ وعدہ ہے سچا ہمارے رب کا جو ہمارے ساتھ کیا گیا تھا، یہی وہ وعدہ ہے سچا۔ یعنی جب بھی انہیں کچھ ملے گا یہ کہیں گے کہ یہی وعدہ ہے ہمارے رب کا جو ہمیں ہمارے رب نے کیا تھا اور وہ پورا ہو گیا ہے، سچا وعدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ثنا ہے کہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ سارا انہیں یہاں پر عطا کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نامعقول ترین توجیحات بھی کی گئی ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، جو سرے سے قرآن کے ساتھ جچتی بھی نہیں ہے، انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، ساخت ہے۔ یہ قرآن کریم کے صراحت کے مطابق کہ اس آیہ کریمہ کے مطابق کہ یہ وہی ہے جو پہلے دیا گیا تھا، رزق وہی یہاں بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ قبل کیا ہے؟ آخرت میں بیٹھ کر جب قبل کہیں گے تو آخرت سے مراد قبل آخرت ہی نہیں ہے، قبل سے مراد دنیا ہے، چونکہ کبھی قرآن نے اس کو قبل کہا ہے اور اس کو آخرت کہا ہے یا اس کو بعد کہا ہے۔ یہ قبل ہے وہ بعد ہے، کبھی اس کو اولا کہا ہے اس کو آخرہ کہا ہے، کبھی اس کو دنیا کہا ہے اس کو آخرہ کہا ہے۔ پس جو کچھ قرآن کریم میں انہیں دیا گیا ہے قبل بھی قرآن کا مشخص ہے اور بعد بھی مشخص ہے، کہ جب دنیا میں انہیں آخرت کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ آخرت میں آئے گا، یہ بعد میں آئے گا۔ تو بعد سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہی اگلے وقت میں یا اگلے دنوں میں آئے گا، بعد سے مراد یہ ہے کہ یہ موت کے بعد آپ کو میسر آئے گا، اور قبل سے مراد یعنی موت سے پہلے اس دنیا میں جو کچھ آپ دریافت کیے ہوئے تھے یہ وہ ہے جو آپ کو دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی صراحت ہے، اس سے واضح تر آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھول کے بیان کیا ہے۔ بعضوں نے اس کو برزخ کہا ہے کہ یہ برزخ میں جو ہی انسان مرتا ہے آخرت میں نہیں پہنچتا، برزخ میں رک جاتا ہے۔ برزخ ایک درمیانی مرحلہ دنیا اور آخرت کے درمیان فرض کیا جاتا ہے، اور اس میں انسان قیامت کی برپائی تک برزخ کی حالت میں رہتا ہے، اور برزخ میں بھی رزق تناول کرتا ہے، جس طرح بعض دیگر آیات شہداء کے بارے میں ہیں کہ شہداء جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، موت ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں راہ خدا میں، تو پھر یہ اللہ سے رزق پاتے ہیں، اس وقت برزخ میں ہوتے ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ آخرت میں جب پہنچیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو برزخ میں ہمیں دیا جاتا تھا۔ خوب یہ بھی ایک بے دلیل توجیہ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عرض کیا تھا کہ جو چیز قابل ثبوت ہے، جو ثبوت ہے ہمارے پاس معرفت کے، علم کے، شناخت کے، وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یا عقل ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے اور برہان کے ذریعے سے کوئی بات انسان کے ثبوت تک پہنچے یا انسان اس تک پہنچے، یا پھر
تیسری چیز مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے. انسان حس کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، تجربے کے ذریعے کسی چیز کو ادراک کرتا ہے. اگر وہ قابل مشاہدہ اور قابل حس اور قابل تجربہ ہو تو، نہ یہ کہ ہر چیز کو ہم مشروط کر دیں. جس طرح مادیین کا کہنا ہے کہ ہر چیز مشروط ہے، کہ تجربے سے ثابت ہو، مشاہدہ سے ثابت ہو یا حس سے ثابت ہو تو ہم اسے قبول کریں گے. نہ، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یہ مشہودات اور محسوسات کے بارے میں ہے کہ اگر ان حقائق میں سے ہے جس کا تعلق محسوسات و مشہودات سے ہے تو اسے تجربے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور جو تجربے سے ثابت ہو وہ حق ہے، وہ درست ہے. وہ خوب اس توجہ کے پیچھے نہ کوئی آیت کریمہ ہے کہ یہ برزخ، یہ قبل برزخی ہے، اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے اس کے اوپر، اور نہ ہی کوئی تجربے مشاہدے کا اس کے اندر داخل ہے، چونکہ قابل تجربہ یا قابل مشاہدہ امر نہیں ہے یہ. اور ثانیاً یہ کہ برزخ بھی دنیا و آخرت جب تقابل کیا جاتا ہے، ہر چند برزخ کو، عالم قبر کو لحاظ کیا گیا ہے بعد از دنیا و قبل از قیامت. لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے 3 مرحلوں کے بجائے 2 مرحلے ذکر کیے ہیں، دنیا و آخرت، اولا و آخرہ. زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، وہ زندگی جو موت سے پہلے اور جو موت کے بعد ہے. اور برزخ کو آخرت کا حصہ سمجھا گیا ہے. یہ آخرت کا دالان ہے، نہ کہ دنیا سے ملحق کریں اس کو ہم. اگر ہم 3 مرحلے انسانی زندگی کے لحاظ کر بھی لیں ہم، جیسے دنیا ہے، برزخ ہے اور آخرت ہے، تو برزخ آخرت کا جز سمجھا جاتا ہے، نہ کہ دنیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے. لہٰذا انہیں اگر برزخ میں بھی یہ دیا جاتا تھا تو برزخ میں بھی یہی کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ قبل ہمیں ملا تھا. یعنی دنیا میں یہی ہم نے کھایا ہوا تھا، دنیا میں ہم نے اسے دیکھا ہوا تھا، اور دنیا میں یہ ہمارا رزق تھا یہ. اور آشنا ہوں گے یہ لوگ، جو کچھ انہیں قیامت میں یا آخرت میں ملے گا وہ ان کے لیے مانوس ہوگا اور آشنا ہوگا. یہ اسی مناسبت پر ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ انہیں ملا، مثلا رزق، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رزق، یہ پھل ثمرات جو یہ یہاں کھا رہے ہیں، دنیا میں تو انہوں نے گندم کھائی، جو کھایا، چنے کھائے، غلات کھائے، تو کیا آخرت میں بھی یہی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں کھا چکے ہیں، یہی انہیں آخرت میں ملیں گی؟ پھر تو آخرت و دنیا کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کھایا ہے، جو غلات، یہی انہیں آخرت میں بھی ملیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا عین آخرت ہے، وہ آخرت بے عین ہی دنیا ہے، کوئی فرق نہیں ہوا. یعنی موت کے بعد بھی انسان دنیا ہی میں ہے، موت کے بعد بھی غلات اور چنے چاول ہی انسان کو مل رہے ہیں، اور تمام حیثیت دنیاوی انسان کی محفوظ ہے، جو خلاف حق ہے، جو خلاف قرآن کریم بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے. خب پھر کیا چیز ہے دنیا میں؟ ثانیاً یہ کہ دنیا میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ثمرات دنیا انسانوں کو آخرت میں دیں گے، جب اخروی ثمرات ان کے سامنے آئیں گے تو یہ فوراً کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے. اور دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثمرات دنیا کم لوگوں کو میسر ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور دوسروں کو دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں سے کتنوں کو ثمرات، پھل میسر ہیں. اور ان پھلوں کا ذکر قرآن کریم نے بعد میں صراحت سے کیا ہے، نام لیا ہے. مثلا سیب ہیں، انگور ہیں، رمان ہیں، انار ہیں، فلاں فلاں ہیں. یہ ساری چیزیں آخرت میں انہیں ملیں گی. دنیا میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کا نام ہی نہیں سنا، چہرہ ہی نہیں دیکھا، ذائقہ ہی نہیں چکھا. محروم لوگ ہیں، محروم طبقہ ہے. اور جن کو ثمرات میسر ہیں، جو یہاں پھل کھاتے ہیں، مثلا ہم اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں جن لوگوں کو پھل میسر ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پھل تک رسائی رکھتے ہیں؟ اور یہ جو یہاں پھل کھاتے ہیں، کیا یہ بہشت میں پہنچیں گے؟ یہ جن کو پھل میسر ہیں اس مہنگائی کے زمانے میں، یہ آیا بہشت جائیں گے؟ یہ چونکہ جب عام لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے بھی رزق میسر نہیں ہے،
غذا نہیں ملتی، ان کو عیاشی کے لیے غذا ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہی جو یہاں پھل کھاتے ہیں یہی آخرت میں بھی جائیں گے، یعنی محروم آخرت میں بھی نہیں جائیں گے، یہ فقراء یہ آخرت میں بھی نہیں جائیں گے، آخرت بھی مادیت کی بنیاد پر بنائی جائے گی، یعنی یہاں جنہوں نے پھل کھائے ہوئے ہیں باقاعدہ ان کا معائنہ کرایا جائے گا موت کے بعد کہ پھل کھایا ہوا ہے اس نے ساری زندگی یا نہیں، اگر پھل نہیں کھایا ہوا تو بہشت میں نہیں جائے، چونکہ بہشت میں انہیں پھل دیے جائیں گے، اور جو پھل انہیں دیے جائیں گے یہ وہی ہیں جو انہوں نے دنیا میں تناول کیے ہیں۔ خوب یہ ایک سری تکذیب ہے ایک طرح کی قرآن کریم کی حقیقت کی، کہ آخرت میں جو بھی جائے گا وہ کس بنیاد پر جائے گا؟ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر جائے گا، وہ وسائل زندگی کی بنیاد پر نہیں جائے گا، وہ یہاں کا راشن اور خوراک دیکھ کر نہیں جائے گا کہ اس نے یہاں کیا کھایا کیا نہیں کھایا۔ عمل، ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح یہاں کرتا رہا، بے شک پھل نہیں ملا اس کو، غلہ بھی اس کو مناسب نہیں ملا، کہ بہت ساری بشریت ہے ابھی بھی جو اعداد و شمار موجودہ انسانی نسل کے ہیں، کہ موجودہ انسانی نسل میں اگر ہم اس کو کہیں کہ 2/3 انسانوں کو میسر نہیں ہے، غذا میسر نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے 8 ارب انسان، 800 کروڑ انسان زمین پہ بستے ہیں، ان 800 کروڑ سب کو غذا میسر نہیں ہے، حتیٰ گندم میسر نہیں ہے، 2/7 کو میسر نہیں ہے، 1/7 کے پاس ہے۔ خوب یہ 2/7 جنہوں نے معمولی غذا روزمرہ کی گندم روٹی بھی جن کو میسر نہیں ہے، یہ بہشت میں جا کر کہیں گے کہ یہ تو پھل وہی ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے، تو آپ نے تو دیکھے بھی نہیں تھے دنیا میں یہ پھل، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ وہی ہیں جو دنیا میں ہم نے کھائے تھے۔ اور قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ محشر میں کوئی چیز عبث، کوئی جھوٹ، کوئی خلاف واقع، کوئی ایسی چیز نہیں ہے تخیلاتی جو انسان دنیا میں کہہ دیتا ہے۔ یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں جو چیزیں نہیں کھائی ہوئی، کبھی اپنی شخصیت بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کھائی ہوئی ہیں، یہ چیزیں دوسروں کے سامنے اپنی شخصیت مصنوعی قاذب بنانے کے لیے۔ تو بہشت میں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ ہم نے دنیا میں یہ ساری چیزیں کھائی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھار ہم کسی ایسے شخص کے سامنے جاتے تھے نا، وہ ہمیں اپنی طرف سے نئی چیزیں متعارف کراتا ہے کہ یہ کھائیے یہ کھائیے، یہ نئی چیز ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کھائی ہوئی ہے، یہ دیکھی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے کھائی ہوئی ہے، کبھی نہیں کھائی ہوئی، دیکھی بھی نہیں ہے دنیا میں، کبھی ہم نے پہلی دفعہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے سامنے یہ اظہار نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے نہیں چکھی ہوئی یہ چیز۔ بہشت تو ان امور کا میدان نہیں ہے، وہاں پر جو کچھ ہے حق ہے، صدق ہے و صداقت ہے۔ خب پس یہ کون سی چیز ہے جو سب بہشتی، غریب، فقیر اور امیر، ہر آدمی بہشت میں جائے گا اور اسے بہشتی ثمرات میسر آئیں گے، اور دیکھتے ہی کھاتے ہی تناول کرتے ہی کہے گا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا ہوا ہے، اور جھوٹ بھی نہیں ہے، کھایا ہوا ہے۔ یہاں گندم بھی نہیں ملی، وہاں ثمرات دیکھ کر بہشت کے کہے گا یہ میں نے پہلے کھایا ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں جس نے جیسی بھی زندگی گزاری ہے، سختی میں گزاری ہے، خوشگوار گزاری ہے، ناگوار گزاری ہے، محرومیت کی زندگی گزاری ہے، فقر و فاقہ افلاس کی زندگی گزاری ہے، لیکن عمل صالح اور ایمان کے ساتھ گزاری ہے۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے ایمان و عمل صالح۔ اگر ایمان و عمل صالح کے ساتھ مرا ہے تو اس کو یہ سب ثمرات وہاں ملیں گے، اور جتنے ثمرات اس کو ملیں گے یہ کہے گا یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو ان کو مانوس ثمرات لگ رہے ہیں، رزق لگ رہا ہے، یہ ایمان و عمل صالح ہی سے مربوط ہے، چونکہ مشترک بہشتیوں کے درمیان جو چیز ہے وہ یہی ہے، باقی تو دنیاوی حالات ان کے مختلف تھے، متفاوت تھے، کوئی گرم علاقوں کا، کوئی ٹھنڈے علاقوں کا۔ مثلا گرم علاقوں والے جب مریں گے اور بہشت میں ان کو ٹھنڈے علاقوں کے ثمرات ملیں گے، اسی طرح ٹھنڈے علاقوں کے جو مومنین ہیں یہ مریں گے تو ان کو بہشت میں گرم علاقوں کے ثمرات بھی ملیں گے۔
تو یہ کیسے گواہی دیں گے کہ یہ سب ہم نے کھایا ہوا ہے؟ آپ کے ہاں تو ہوتا ہی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوتا یہ۔ اب تجارت کے ذریعے ٹھنڈے اور گرم علاقوں کے ثمرات پھل پوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، منڈیوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان منڈیوں سے کون خرید کے کھا سکتا ہے یہ؟ لیکن بہشتی سب کہیں گے کہ یہ ہم نے کھایا ہے، ٹھنڈے علاقے کے ہیں، گرم علاقے کے ہیں، قدیم زمانوں کے مومنین ہیں، آج کے زمانے کے ہیں۔ بعض ایسے علاقوں کے مومنین تھے کہ یہ رمان اور سیب انہوں نے آنکھوں سے دور تک نہیں دیکھے تھے، ان کی نسلوں نے نہیں دیکھے، اور اسی طرح زندگی گزار گئے، لیکن بہشت میں جا کر جب یہی چیزیں انہیں ملیں گی یہ کہیں گے یہ ہمیں ملا ہے پہلے۔ بس اس کا تعلق ایمان و عمل صالح سے ہے، جو مشترک چیز ہے، بہشتیوں کا سرمایہ بنیاد مشترک ہے۔ اور یہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ثمرات جو بہشت میں جنت ہے، نہریں ہیں، سایہ ہے، درخت ہیں اور ان کے پھل ہیں، یہ سب انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے یا اعمال صالحہ ہیں جو مجسم ہو کے انسان کے سامنے ایسا ماحول خوشگوار انسان کے لیے فراہم کریں گے۔ اور چونکہ یہ انہی کے اعمال ہیں، ایک ایک عمل ان کا ہے، ذرا ذرا عمل ان کا ہے، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ تو ہمارا اپنا ہی عمل ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہی رزق تھا۔ یہ رزق تھا دنیا میں ایمان و عمل صالح کی شکل میں، یہی چیز اب ہمیں ثمر و رزق کی شکل میں یہاں پر مل رہا ہے، یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ اس کی صراحت کئی آیات کے اندر ہے، اور شاید سب سے واضح تر سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ کریمہ اس کو بیان کر رہی ہے۔ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ آل عمران آیہ 30 میں ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور آخرت کے دن یوم آخرت میں فرمائے کہ یوم تجد کل نفس، ہر نفس، ہر انسان پائے گا، یوم تجد کل نفس، جو بھی دنیا سے مرا ہے آخرت میں پہنچ گیا ہے، آخرت میں پائے گا، تجد پائے گا، ما عملت من خیر، جو خیر اس نے کیا ہے، جو بھی بھلائی اس نے کی ہے، جو عمل صالح کیا ہے اس نے، خود اس عمل صالح کو پائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کو پائے گا، من خیر محضرا، حاضر پائے گا، وہاں پر عمل کو حاضر پائے گا، نہ کہ تنخواہ حاضر پائے گا یا معاوضہ یا بدل حاضر پائے گا، خود اسی کو حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء، جو خیر اس نے کیا ہے وہ بھی پائے گا، اور جو سیئہ کیا ہے خیر کے مقابلے میں، جو بدی کی ہے، برائی کی ہے، وہ بھی اس دن خود اس عمل سوء کو پائے گا وہاں، نہ کہ اس کی سزا پائے گا، خود اس عمل کو پائے گا۔ اور جب اس کو پائے گا تو اس وقت اس کا احساس کیا ہوگا؟ یعنی دو گروہ ہو جائیں گے انسانوں کے، ایک وہ جنہوں نے خیر کیا تھا، عمل سارا ان کا خیر تھا، زندگی سب خیر پہ تھی ان کی، عمل صالح و ایمان، یہ بھی اپنا عمل پائیں گے، حاضر پائیں گے۔ اور جنہوں نے برائی کی تھی، یعنی کفر و شرک و نفاق کیا تھا، اور عمل صالح کے بجائے عمل فاسد و عمل سوء انجام دیا تھا، یہ بھی حاضر پائیں گے۔ اور یہ جنہوں نے عمل سوء کیا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ لو ان تودو، یہ چاہیں گے، عمل سوء جنہوں نے کیا ہے ان کی یہ خواہش ہوگی، ان کی امنگ یہ ہوگی، تمنا یہ ہوگی، لو ان بینہا و بینہو امدن بعیدا، اے کاش یہ میرا عمل اور میرے درمیان، عامل اور عمل کے درمیان فاصلہ ہوتا، تودو لو ان بینہا، یعنی اس اعمال کے درمیان، و بینہو، اور اس شخص کے درمیان جس نے یہ عمل انجام دیا ہے سیئہ، ان کے درمیان یہ چاہے گا کیا ہو، امدن بعیدا، بہت لمبا فاصلہ ہوتا،
یعنی یہ عمل مجھ سے بہت دور ہوتا اور میں اس عمل سے بہت دور ہوتا، میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہ ہوتا اور اس عمل کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے نفس، اپنی ذات سے بچاتا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں خوب مختلف توجیہات ہیں، انشاءاللہ جب اللہ نے توفیق دی اس آیت پہ پہنچے تو وہاں عرض ہوگا کہ یحذرکم اللہ نفسا، یعنی اللہ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے تمہیں برحذر رکھتا ہے، یا اللہ تمہیں اپنے نفس سے برحذر کر رہا ہے۔ وہ جس طرح مفسرین کے اقوال ہیں، واللہ رؤوف بالعباد۔ اس آیا میں صراحت ہے کہ قیامت کے اندر بہشت اور جہنم دونوں میں، چونکہ دو صورتوں میں انسان منقسم ہو جائیں گے، اہل جنت و اہل جہنم، اور دونوں اپنا عمل دیکھیں گے، پائیں گے، اس عمل کو پائیں گے۔ جن کا عمل خیر ہے اور وہاں ان پائیں گے، یہ تو نہیں بھاگیں گے، یہ تو کہیں گے کہ اچھا ہوا ہمیں وہ سارا مل گیا جو ہم نے زحمت کی تھی۔ لیکن یہ دوسرا گروہ جنہوں نے سیئہ کیا ہے، اور وہی سیئہ ان کو وہاں نظر آئے گا، پائیں گے اس کو، اس وقت آرزو کریں گے کہ اے کاش اس سے ہم بہت فاصلے پر ہوتے، یہ دور ہوتا، آج ہم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا، لیکن ایسے ہو نہیں سکتا۔ جب آپ نے اس سے دوری اختیار کرنا تھی اس وقت نہیں کی، اور اب کہہ رہے ہو کہ اے کاش، جس طرح ایک بیمار ہے، جب پرہیز اس کو کرنا تھی، سلامتی کا احساس کرنا تھا، اس وقت پرہیز نہیں کی، جن چیزوں سے اسے دور ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ آج جب بیمار ہو گیا ہے اور ہلاکت میں جا پڑا ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ اے کاش اس بیماری سے اور میرا اور بیماری میں بہت فاصلہ ہوتا، ہسپتال میں اور میرے اندر بڑا فاصلہ ہوتا، میں کہیں اور ہوتا، ہسپتال کہیں اور ہوتا، میں کہیں اور ہوتا، بیماری کہیں اور ہوتی۔ اب تو نہیں ہو سکتا، اب تو تمہاری شخصیت، تمہارے وجود اور تمہارے نفس کا جز اور حصہ بن گیا ہے یہ سب کچھ۔ بس اس آیہ کریمہ کی صراحت کے مطابق انسان جو رزق پائے گا اور کہے گا یہ وہی ہے، سورہ آل عمران کہتی ہے وہ خود اس کا عمل ہے، اسی عمل کو دیکھ کر کہے گا یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ اور جہنمی بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے کیا تھا، یہ عذاب، یہ سزا، یہ جہنم، یہ نار، اور اس کی بھی آیات ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو یہاں کر رہے ہیں یہ آگ ہے، لیکن یہاں انہیں اس کا آگ ہونا معلوم نہیں ہے، محشر میں، آخرت میں جا کر انہیں اس کے قیامت، اس کے آگ ہونے کا احساس ہوگا۔ اس وقت اس سے دوری کے خواہاں ہوں گے، لیکن دور ہو نہیں سکیں گے، چونکہ دور ہونے کا موقع ضائع کر دیا ہے۔ جب ایک عمل انسان بجا لاتا ہے، اس کی شخصیت کا جز بن جاتا ہے، وہ شخصیت آخرت میں منتقل ہوتی ہے، وہی اندر سے جنت و دوزخ ساری اندر سے باہر نکلتی ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے جنت و دوزخ انسان کو ملتی ہے، انسان جنت و دوزخ میں جاتا ہے، لیکن قرآن کی اس تفسیر کے مطابق کہ ہر ایک انسان اپنے عمل کو دیکھے گا، وہ عمل جو اس کے اندر ہوگا، تو یہ جنت اندر سے باہر آئے گی اور یہ جہنم اندر سے باہر آئے گی، یعنی وہ ماحول سازی انسان خود کرے گا۔ جیسے ہم یہاں فرض کریں ایک مریض ہے ایسا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، شفا دے، ایسے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ جو صفائی نہیں رکھ سکتے، یعنی طہارت نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتے اپنے بستر سے، تو یہ بستر کے اوپر ہی ان کے جو فضولات ہیں، غلاظت ہے، وہ ساری نکلتی رہتی ہے، کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ہیں ایسے بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور اس رسوائی سے بچائے، اس طرح نہ کوئی مبتلا ہو آخری بڑھاپے کی عمر میں، لیکن ہیں ایسے لوگ، بالآخر دنیاوی قانون ہے کہ اب اس شخص کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بیمار جو بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے اور جتنی غلاظت ہے اس کے اندر والی، وہ بستر پر ہی نکل رہی ہے اور اسی میں لتھڑا ہوا ہے خود، یہ نہ خود اٹھنے کے قابل ہے، صفائی طہارت کے قابل ہے، نہ کوئی اور اس کی نگہداشت کر رہا ہے، گندگی بدبو میں لتھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو بدبو ہے یہ اس کے اندر سے باہر آئی ہے، نہ کہ باہر سے کسی نے آ کے اس کے بستر میں یہ ساری غلاظت ڈال دی ہے۔ اس کے لیے بھی عذاب بنا ہوا ہے اور باقیوں کے لیے بھی عذاب بنا ہوا ہے۔
یہ سب غلاظت اس کی اپنی اندر سے باہر آئی ہے۔ اسی طرح آخرت میں انسان کے اندر سے یہ جہنم، یہ نار، یہ ساری باہر آئے گی، یعنی ماحول بھی انسان کے لیے بنے گا بیرونی ماحول جہنمی، لیکن وہ جو اندر سے باہر آیا ہے، یہ بدبو جو اندر سے باہر آئی ہے، یہ آگ جو اندر سے باہر آئی ہے، ایک الو ڈال کے جلا کے اس میں سب کو نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ہر انسان اپنی جہنم خود اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنی الگ جہنم میں جل رہا ہوگا، نہ کہ ایک مشترکہ جہنم میں سارے جل رہے ہوں گے۔ ایک الو ہوگا، ایک بٹھی ہوگی، اس کو بھی ڈال دیا، اس کو بھی ڈال دیا، جیسے یہاں کباب بناتے ہیں، کوئلے بڑکا کے ان کے اوپر مختلف سیخیں رکھ دیتے ہیں تو وہ ساری ایک ہی آگ پر بن رہے ہوتے ہیں، یا جیسے باربیکیو کھانے بناتے ہیں انسان، تو ایک ہی آگ پر سارے جل رہے ہوتے ہیں۔ قیامت میں ہر آدمی اپنی آگ میں جل رہا ہوگا۔ اسی طرح بہشت بھی ایک ماحول بیرونی ہوگا، جنت، اور وہ جنت یعنی ایک ہی میدان، ایک ہی وادی، ایک ہی باغ بنا کے اس باغ میں بہت سارے جنتی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر جنتی کی اپنی جنت ہے، ہر انسان کی ایک اپنی جنت ہے، اور وسعت و تنگی کے لحاظ سے اس کے اعمال کے مطابق ہے، جتنی اس نے خود بنائی ہے۔ بعضوں کی جنت بہت وسیع ہوگی، جن کی دائرہ عمل بہت وسیع تھا، جن کا ایمان میں بڑی وسعت تھی، جن کے اطمینان میں بڑی وسعت تھی، ان کی بہشت بھی بہت وسیع ہے۔ اور جو یہاں تنگ تھے، جس طرح یہاں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت چاہتا ہے، من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ، اور اللہ جس کو گمراہی چاہتا ہے، ہدایت سے دور کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ حرجا ضیقا، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس کی ظرفیت خدا تنگ کر دیتا ہے، تنگ دل ہو جاتا ہے، تنگ فکر ہو جاتا ہے، تنگ مغز ہو جاتا ہے وہ انسان، یعنی اس کی دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تنگ دل لوگوں کی دنیا چھوٹی ہے۔ اسی طرح یہ تنگ دل اگر خیر بھی کیا ہے تو تھوڑا سا خیر کیا ہے، اتنا خیر کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ماحول بہشتی اس کے لیے خود اس نے فراہم کیا ہے۔ لیکن اگر یہ بر ابرار میں سے ہے، بر یعنی بہت بڑی وسیع عمل صالح اس نے کیا ہے وسعت کے ساتھ، جیسے بر اسی بر کے معنی میں ہے، خشکی، بر اعظم، یعنی جس شخص نے بر کیا ہے، بر اعظمی بر کیا ہے، بر اعظم کیا ہے۔ خوب جس نے بر اعظم کیا ہے جنت عظمیٰ میں یہ مقیم ہوگا، لیکن جس کا بر صغیر ہے، اصغر ہے، چھوٹا سا ہے، اپنی ذات سے آگے، اپنے خاندان سے آگے اس کا بر کسی کو پہنچا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی بہشت بھی اتنی ہی ہوگی جتنا اس نے انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جن میں یہ حقیقت صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ بس یہ ان کا کہنا کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، آیت کی صراحت کے مطابق بہشتی خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جو تھا وہی ہمیں آخرت میں مل رہا ہے۔ یہاں پر وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اوتو یعنی انہیں دیا جائے گا، جو کچھ ان تک پہنچایا جائے گا وہ متشابہ ہے۔ اوتو بہی رزق، بہی سے مراد رزق ہے، یعنی اوتو بالرزق متشابہ، یہ متشابہ رزق پائیں گے وہاں پر۔ ایک تو وہی رزق ہے جو قبل تھا، نیا نہیں ہے، وہی قبل والا ہی ہے، دنیا والا ہی ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ متشابہ ہے، ملتا جلتا ہے، یہ تشابہ ہے اس کے اندر۔ خوب یہاں پر اس اصطلاح کی وضاحت ضروری ہے تاکہ یہ مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے اور باقی آیات کے لیے بھی یہ ہمارے ذہن میں آمادگی پیدا ہو جائے۔ اور اصل بات اس کی سورہ مبارکہ آل عمران میں آئے گی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب کے ہم نے 2 حصے قرار دیے ہیں۔
هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ خوب اس باس کی اصل جگہ یہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ ہفتم کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں، محکمات و متشابہات۔ اور وہاں پر متشابہات کا جو عمومی جو ہم سب کے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے، عوام کے ذہن میں شاید کم ہو چکے انہوں نے علوم قرآنی نہیں پڑھے ہوتے اور خود قرآن بھی کم پڑھا ہوتا ہے، تو اس طرح کی اصطلاحات مثلا کسی عام آدمی کو ہم پوچھیں کہ محکم و متشابہ قرآن میں کس آیت میں ہے اور کیا معنی ہے، تو اسے کوئی خبر نہیں ہوگی۔ لیکن اہل علم کے ذہنوں میں یہ راسخ اصطلاحات ہیں، محکمات و متشابہات، ناسخ و منسوخ۔ مثلا ہم آج کے زمانے کے مسلمانوں کو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو پوچھیں ناسخ قرآن میں کیا مراد ہے، ناسخ کس کو کہتے ہیں، منسوخ کس کو کہتے ہیں، بہت قلیل انگشت شمار انسانوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی ایک اصطلاح قرآن میں ہے، ناسخ و منسوخ۔ یہ عموماً یہ ابحاث چونکہ قرآن، تعلیم قرآن، فہم قرآن علماء میں، طلاب میں منحصر ہو گیا ہے اور عوام کے لیے اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، عوام کو غیر قرآنی دین تبلیغ کیا جاتا ہے ممبروں کے ذریعے سے یا جہاں بھی، عوام کے دین میں قرآن شامل ہی نہیں ہے، لیکن تعلیمی نصاب میں قرآنی ابحاث آ جاتے ہیں، وہ بھی خود قرآن سے نہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے محکم و متشابہ پہ نہیں پہنچتے، علوم قرآن پڑھتے ہوئے محکم و متشابہ کی بات کرتے ہیں۔ علوم قرآن یعنی علماء نے، اساتید نے جو کچھ قرآن فہمی کے لیے کچھ اہم باتوں کو اکٹھا کر کے اور ان کی وضاحتیں کی ہیں، ان میں سے ایک اہم بات محکم و متشابہ کی بات ہے، اور قرآن میں آتے ہی نہیں ہیں، اسی کتاب میں ہی محکم و متشابہ کی بات پوری پڑھ لیتے ہیں۔ اور جو عمومی ایک معنی عام محکم و متشابہ کا ذہنوں میں ہے، طلاب کے ذہنوں میں اور علماء کے ذہنوں میں ہوتا ہے اساتید کی تعلیم کے نتیجے میں، کہ محکمات ان واضح آیات کو کہتے ہیں جن کا مطلب بالکل واضح اور روشن ہے، جس میں کوئی پیچیدگی، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے کہ یہ آیات کیا دینا چاہتی ہیں، کوئی پیغام ان کا واضح موجود نہیں ہے۔ بس قرآن کی 2 قسم کی آیات ہو جاتی ہیں، ایک وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں اور وہ آیات جن کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے اور وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ عمومی تفسیر ہے متشابہ کی، جو تمام مسالک فرق میں، چونکہ علوم قرآن کے جو منابع ہیں وہ ایک ہی ہیں سب کے، آگے اپنے مسلک کے مطابق کچھ تھوڑا سا رنگ چڑھا دیتے ہیں لیکن بنیاد ایک ہی ہے۔ مثلا ہم علوم قرآن کو دیکھیں تو بانیان علوم قرآن اہل سنت ہیں، بزرگان جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور پھر اس تفسیر کے متعلق انہوں نے کچھ علوم بھی تدوین کیے ہیں، جیسے کتاب اتقان ہے، جیسے کتاب برہان ہے، جیسے سیوطی اور اس قسم کے بزرگان جنہوں نے ادبیات میں اور علوم اسلامی میں اور نصابی علوم میں بہت محنت کی ہے، بہت مشقت کی ہے اور نصاب کو انہوں نے غنی کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تشیع میں دیر سے یہ بات شروع ہوئی ہے علوم قرآن کی، اور علوم قرآن میں پھر جو کچھ شیعہ علماء نے تدوین کیا ہے وہ وہی ہے جو اہل سنت نے لکھا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ اہل سنت کے علوم قرآن میں اہل البیت علیہ السلام کی احادیث و روایات نہیں ہیں، انہوں نے دیگر احادیث روایات صحابہ اور راویوں سے اور قدیم مفسرین سے اقوال نقل کیے ہیں۔ شیعہ جو علوم قرآن تدوین کرتے ہیں اس میں آگے اہل البیت سے بھی روایات شامل کر دیتے ہیں، ورنہ اصل مطلب وہی ہوتا ہے، فہرست بھی وہی ہوتی ہے، باس بھی وہی ہے،
معنی بھی وہی ہے، اور کئی علوم اس طرح سے ہیں جن میں فرق صرف اتنا ہے کہ اقوال اگر سارے صحابہ کے اقوال ہیں یا قدیم راویوں کے اقوال ہیں تو وہ اہل سنت کی کتاب شمار ہوتی ہے، اگر اقوال اہل البیت کے ہیں تو وہ احادیث تو وہ شیعہ علم شمار ہو جاتا ہے، لیکن مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لہٰذا محکم و متشابہ کا ان علوم قرآن نے جو تأثر دیا ہے وہ یہ ہیں کہ سمجھ میں آنے والی آیات اور نہ سمجھ میں آنے والی آیات، خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کر لوں، یعنی وہ آیات جن کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے لیکن قرآن میں ہیں، اور وہ آیات جو محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، سب کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سمجھ میں نہ آنے والی آیات کو پھر آگے انہوں نے اپنے عالمانہ انداز سے کھولا ہے کہ تشابہ ذاتی کیا ہوتا ہے، تشابہ عرضی کیا ہوتا ہے، تشابہ معنوی کیا ہوتا ہے، تشابہ لفظی ہے، اور پھر تشابہ دلالی ہے، تشابہ مدلولی ہے، تشابہ فلاں ہے۔ پھر آگے ظاہر ہے جو علماء ہیں ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ملکہ تبحر ہوتا ہے، وہ بحث کو پھیلانے چاہیں تو کوئی حد نہیں ہے، خود ہی کسی جگہ تھک کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شکیں رک جاتی ہیں، ورنہ شکیں بنانے میں کوئی انہیں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ علماء کی طاقت ہے تحلیل کی کہ فرض جہاں ہوتا جاتا ہے کرتے جائیں آپ فرضی سارا کام، لیکن اس کے اندر جو مشترک چیز ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کا ایک حصہ ناقابل سمجھ ہے، ناقابل فہم ہے، وہ کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ پھر یہ ہدایت کیسے ہے جب سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ معنی کرتے ہوئے تشابہ کا اس بات سے غفلت کر جاتے ہیں کہ یہ پھر ہدایت کیسے ہے یہ قرآن، اور پھر قرآن کی اور بہت ساری جو آیات ہیں ان میں ٹکراؤ تضاد ہو جاتا ہے، جبکہ ایک طرف سے آپ قرآن کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ اس پہلو سے ہے کہ اس میں اختلاف اور تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت کسی قرآن کی دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی۔ اگر تشابہ کا یہ معنی کرے ناقابل فہم اور غیر واضح آیات جن کے معانی مشخص نہیں ہیں یا جن کے مصادیق مشخص نہیں ہیں یا جن کے بارے میں انسان کو کوئی آگاہی نہیں ہے، تو یہ تو وہ آیات قرآن کی جو قرآن کو فرقان، قرآن کو بیان، قرآن کو مبین، قرآن کو روشن دلیل آیات بین کہہ رہی ہیں، یہ تو ان سب کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ اس میں ہے کہ قرآن میں کوئی ابہام، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، یہاں آپ نے خود قرآن سے نکال کے ثابت کر دیا۔ اور اس طرح کا مواد مسلمانوں نے، علماء نے کافی غیر مسلم معترضین کو فراہم کیا ہے، چونکہ خود جب بحث کر رہے ہوتے ہیں غافل ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن نے تحدی کی ہے کہ اگر اس میں اختلاف ہے تو نکال کے دکھاؤ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اختلاف نکال کے دکھاؤ۔ غیر مسلموں نے پوری کوشش کی، قرآن سے اختلاف نہیں نکلا، مسلمانوں نے کوشش کر کے اختلاف نکال کے دے دیا کہ یہ آیا کہہ رہی ہے متشابہ ہیں قرآن میں، اور متشابہ کا مطلب غیر واضح، دوسری آیت کہہ رہی ہے قرآن بیان ہے، مبین ہے، یعنی روشن ہے، تو یہ دونوں اختلاف نکل آیا نا۔ پھر تو یہ زحمت انہوں نے کر دی، اور جتنا بھی شبہات، اعتراضات بہت غلیظ قسم کے قرآن کے منابع کے بارے میں، خصوصاً قرآن کے بارے میں ہیں، یہ مواد زیادہ تر خود مسلمانوں نے فراہم کیا ہے۔ جب یہ مواد فراہم کر رہے تھے تو غافل تھے کہ اس سے دوسرے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً احادیث، خصوصاً احادیث نے بھرپور مواد فراہم کیا ہے جس سے انہوں نے فائدہ اٹھا کے اسلام کی تعلیمات کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں، توہین آمیز بھی لکھی ہیں اور اعتراضات کی صورت میں بھی لکھی ہیں، کثرت سے ہیں یہ کتابیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں شیعہ سنی سب آپس میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں کسی غیر مسلم کی کتاب پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ شبہات کہ ابھی تک اسلام کے خلاف کتنی کتابیں کس موضوع پہ لکھ چکے ہیں، قرآن کے خلاف کتنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتنی کتابیں ہیں، ان کے طرز زندگی کے بارے میں کتنی کتابیں ہیں، ہمارے آپس کے الجھنوں نے یہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم وہ پڑھ سکیں، ورنہ ہزاروں کتابیں ہیں جن کے اندر یہ مسائل انہوں نے اٹھائے ہیں
اور وہ ابھی تک باقی ہیں کہ آپ ابھی تک کسی نے ان کو حل بھی نہیں کیا، جواب بھی نہیں دیا ہے۔ تشابہ کا مطلب یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شبہ ہے، یہ چیز مشتبہ ہے، اشتباہ ہے اس کے اندر، یعنی معنی واضح نہیں ہے، شبہ ہے اس کے اندر، معلوم نہیں کہ یہ حق ہے باطل ہے، معلوم نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، شبہ ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، یعنی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی معنی میں متشابہ کو لیا گیا ہے، یعنی الجھی ہوئی آیات اور پیچیدہ آیات، غیر واضح آیات، اس معنی میں اس کو لے کر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے بعض علماء نے ذکر بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، اور حقیقت بھی ہے، درست بھی یہی ہے کہ قرآن میں کوئی غیر واضح آیت نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ کوئی آیت قرآن کی منسوخ نہیں ہے، اس معنی میں جو نسخ کا کیا جاتا ہے، آیت کی قرآن کے اندر موجود ہے نسخ کا حکم، ما ننسخ من آیت او ننسہا، نسخ و نسیان آیات کا قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن جو اس کی تفسیر کی گئی ہے، نسخ کا یہ معنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا، پھر وہ حکم کچھ عرصہ رہا، پھر اس کے خلاف دوسرا حکم نازل کیا، اور دوسرا حکم جب آیا تو یہ پہلا حکم ختم ہو گیا، یہ منسوخ ہو گیا۔ آیت قرآن میں ہے لیکن حکم نہیں ہے، وہ حکم کچھ اور ہے۔ اس کو ناسخ کہا گیا کہ قرآن میں اس طرح کی بھی آیات ہیں کہ کچھ آیات پہلے آئی ہیں اور ان پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، پھر دوسری آیات آئی ہیں، انہوں نے آ کے تصحیح کر دی، پہلے حکم کی تصحیح کر دی کہ یہ آیات جو آئی ہیں یہ قابل عمل نہیں ہیں، ان پر عمل نہ کریں، اس دوسرے حکم پر عمل کریں۔ خوب اس نے بہت بڑی باتیں چھیڑ دیں اس موضوع نے، اور جو قائلین ہیں اس تفسیر ناسخ کے، انہوں نے ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیا، صرف اپنی بات پہ اصرار کیا کہ قرآن میں نسخ ہے۔ لیکن کچھ دوسرے علماء جنہوں نے ان شبہات کو یا اس نظریے کے لازمہ کے طور پر جو چیزیں پیدا ہوئیں شبہات، ان کو پڑھا اور پھر انہوں نے تصریح کی اور نسخ کی صحیح تفسیر کی کہ اپنی جگہ پر آئے گی انشاءاللہ یہ بات۔ اسی طرح تشابہ میں بھی کہ آیات متشابہہ اور آیات محکمہ، واضح اور غیر واضح جو تفسیر کی ہے یہ غلط ہے۔ نہ محکمہ کا معنی واضح ہے اور نہ متشابہ کا مطلب غیر واضح ہے، چونکہ سارا قرآن واضح ہے، بیان ہے، تبیان ہے، بین ہے، وہ مبین ہے۔ تو وہ تو قرآن نے اپنی صفت الگ سے بیان کر دی ہے کہ سارا قرآن بیان ہے۔ اور پھر قرآن نے صرف یوں نہیں کہا کہ آیات دو طرح کی آیات ہیں، محکم و متشابہ، بلکہ قرآن میں صراحت ہے کہ ساری کتاب، پورا قرآن متشابہ ہے۔ جب سارا قرآن نے متشابہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے سارا قرآن ناقابل سمجھ ہے، ناقابل فہم ہے، تو پھر ہدایت ہی نہیں ہے۔ قرآن سرے سے انسان کے لیے ہدایت کے طور پر یا حجت کے طور پر ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود۔ سورہ مبارکہ زمر میں اس سے پہلی وہی آیت ہے جو اشارہ کیا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے شرح صدر عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے نازل کی ہے احسن الحدیث، بہترین کلام، بہترین بات، احسن بات، سب سے احسن بات، سب سے موزوں بات، سب سے پیاری بات اللہ نے نازل کی ہے۔ کس صورت میں؟ کتاباً متشابہہ، کتاب متشابہ، یعنی کہ آیت متشابہ ہے قرآن میں۔ یہ احسن الحدیث جو بہترین ہے، یہی کتاب متشابہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے۔ متشابہ ہے وہ مثانی ہے، یعنی دہرائی ہوئی کتاب یا تکراری مطالب والی کتاب، جو اس کا جو معنی کیا گیا ہے۔ اور ایسی احسن ہے اور متشابہ کتاب ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، تو ان کی
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کانپنے، ان کی جلدیں لرزنا شروع ہو جاتی ہیں، ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، لرزتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی جلدیں نرم ہوتی ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. یہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی یہاں پر پوری کتاب، پورا قرآن متشابہ ہے. سورہ آل عمران میں تقسیم کیا گیا کہ کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. یہاں پر ہے وہ جو محکمات ہیں وہ بھی متشابہات ہیں. اور متشابہ کا معنی آپ نے ناقابل فہم کیا ہے، تو یہاں سورہ زمر کے مطابق تو پورا قرآن ناقابل فہم ہے. جبکہ سورہ زمر کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ جو احسن الحدیث ہے، کتاب ہے، متشابہ ہے و مثانی، یعنی قرآن کی 4 صفات ایک جگہ ہیں. یہ قرآن احسن الحدیث ہے، یہ قرآن کتاب ہے، یہ قرآن متشابہ ہے، اور یہ قرآن مثانی ہے. تثنیہ سے یہ مثانی ہے. یہ ان خصوصیات اربعہ کا جو منشور ہے، یہ ایسا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. نہ صرف سمجھ میں آتی ہیں، یہ کتاب آتی ہے، بلکہ ایسی سمجھ میں آتی ہے جلدیں لرز جاتی ہیں، تن کانپ جاتا ہے انسان کا، اور دل نرم ہو جاتا ہے انسان کا. اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے. یہ ذالک ھدی اللہ، اور یہ ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے جس کو ہدایت کرتا ہے. بس آپ ایسی تفسیر نہ کریں جو خود قرآن کے ہی خلاف ہے، قرآن کے ہی اندر تضاد آپ نکال کے دیتے ہیں. خوب چونکہ یہاں پر رزق متشابہ کے بارے میں ہے، تو اس لیے یہ اشارہ کیا کہ یہ بات تشابہ کی بہت اہم ہے، کہ یہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو قرآنیات سے نکل جاتا ہے، سارا ہدایت ہی نکل جاتی ہے. سمجھ میں آئے تو پھر راز سارا واضح ہو جاتا ہے. قرآن بھی اور بہشت بھی، اور بہشت کا رزق بھی اور ثمرات بھی، ہر چیز انسان کے لیے واضح ہو جاتے ہیں. بہشتیوں کو جو ثمرات دیے جائیں گے، جب انہیں پیش کریں گے تو یہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا ہے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ہمیشہ مسلسل یہ رزق انہیں تسلسل سے بہشت میں ملتا رہے گا، اور یہ ملتا جلتا ویسا ہی ہوگا جیسا پہلا ملا، یا جیسا ان کو ملا اور انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. یعنی 2 خصوصیات ہیں. ایک یہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو پہلے ملا تھا، دوسرا یہ کہ یہ تو متشابہ ہے، یہ تو ملتا جلتا ہے اس سے. یہ جو دوسری آیت ہے اوتو بہی متشابہا، اس کا عموماً علماء نے، مفسرین نے یہ معنی کیا کہ وہ رزق آپس میں ملتا جلتا ہوگا، وہی جو بہشت میں ملے گا وہ ملتا جلتا ہوگا. لیکن پہلی آیت کریمہ کے پہلے حصے کے ساتھ قرینہ بنا کر اگر اس کو کریں تو مراد یہ ہے کہ یہ متشابہ ہے اسی کے جو قبل ملتا تھا. اوتو بہی متشابہا ھذا الذی رزقنا من قبل و اوتو بہی متشابہا. یہ اوتو بہی متشابہا اسی کی تفسیر ہے من قبل کی، یعنی یہ مشابہ ہے اسی کے. یہ جو کچھ ہمیں پہلے دیا گیا ہے رزق، وہی یہاں مل رہا ہے، اور یہ اس کے مشابہ ہے. خوب یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن نے تشابہ متشابہات آیات کیوں رکھی ہیں. آیا ہدایت کا راستہ بند کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے؟ نعوذ باللہ لوگوں آیات رکھ دی ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں سکتے. نہ، یہ دراصل قرآن کے 2 انداز ہیں ہدایت کے، اور دونوں واضح ہیں. محکم اور متشابہ 2 طرز کلام ہیں، کہ بعض اوقات عام انسان بھی محکم انداز میں بات کرتا ہے، بسا اوقات متشابہ انداز میں انسان گفتگو کرتا ہے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رائج عرفی اسلوب کے تحت ہی قرآن بیان کیا ہے، یہ دونوں اسلوب قرآن نے اختیار کیے ہیں، اسلوب محکم و اسلوب متشابہ، اور دونوں ہدایت کے لیے ہے. جیسا سورہ زمر میں ہے کہ یہ کتاب متشابہ ایسی واضح روشن ہے کہ تن کانپ جاتا ہے انسان کا اس کی ہدایت کو سمجھ کر. وہ متشابہ اور تو پھر سمجھ کیسے آتی ہے، پھر تن کیوں کانپتا ہے؟ بس معلوم ہوا کہ تشابہ کے معنی میں بھی مشکلات میں پڑ گئے، جو قرآن کا مقصود تھا وہ نہیں واضح کر پائے. یہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. وصلی اللہ علیہ محمد.